أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما أوكب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى من خرج مهاجرا في سبيل الله ابتغاء مرضاته وطلبا لما عنده وترك الأوطان والأهلين والخلان وفارق بلاده في الله ورسوله ونصرة لدين الله ثم قتلوا وهي في الجهاد أو ماتوا وهي فيهم من غير قتال على فرشهم فقد حصلوا وللأجر الجزيل والثناء الجميل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الحج کی ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان آیات میں خبر دی ہے ان لوگوں کے بارے میں امن خرج مہاجرا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے اپنا وطن چھوڑ گئے، کیونکہ ہجرت جو ہے یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے ہر دور میں. جیسے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی کہ انی مہاجر الی ربی، اسی طرح میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بھی ہجرت فرمائی. جیسا کہ پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا ہے، سابقہ آیات میں الحمدللہ ہم نے اسی سورۃ الحج کی آیات مبارک میں تلاوت کیا کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جن کو صرف توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت و ربوبیت پر ایمان کی وجہ سے نکالا گیا. یہاں فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، لیکن یہ شرط ہے کہ ہجرت خالص اللہ کے لیے ہو. جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث یہی ذکر فرمائی ہے، انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو اس کی نیت کے مطابق اجر و ثواب دیتے ہیں کہ جب ہجرت کرے تو پھر خالص اللہ کے لیے ہو، یعنی اس میں کوئی دنیا، دولت، لالچ، شادی، کوئی اور غرض شامل نہ ہو. جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، وترک الاوطان والاہلین والخلان، اور جنہوں نے اپنے وطن چھوڑے، اپنے اہل و عیال چھوڑے، اپنے دوست چھوڑے. کیونکہ جب ہجرت ہوئی تو بعض لوگ یہ تھا نا کہ شوہر مسلمان ہے بیوی کافر ہے، یا بیوی مسلمان ہے شوہر کافر ہے، تو صاف بات ہے کہ اس کو گھر چھوڑنا پڑا، بچے چھوڑنے پڑے، بیوی چھوڑنی پڑی، اہل و عیال، دوست احباب چھوڑ. وفارق بلادہ فی اللہ ورسولہ، اور اپنا شہر، اپنا بلد جس میں وہ پیدا ہوا، زندگی گزاری، اس سے جدا ہوا اللہ کے رسول کے لیے. وَنُصْرَةً لِدِينِ اللَّهِ، اور اس نے ہجرت کی اللہ کے دین کی مدد کے لیے کہ جب ہم جائیں گے مسلمانوں کی ایک طاقت ہوگی، قوت ہوگی، تو یہ نصرت ہے اللہ کے دین. ثم قتلوا، اس کے بعد وہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے یا اپنے گھر میں اپنی مقرر کردہ موت سے مر گئے. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ان کو بہت بڑا اجر دیں گے، ان کے لیے بہت بڑی مدح ہے. جیسے کہ قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ
فقد وقع اجرہ علی اللہ، جو اپنے گھر سے نکلا ہجرت کر کے اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، اس کا ثواب لازم ہو گیا، یعنی اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کیا ہے۔ وَإِلَّا لَا يَجِبُ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ، ورنہ اللہ پہ کچھ بھی واجب نہیں، وہ جو چاہے ساری مخلوق ہے اس کی، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ انہوں نے ثواب کو اپنے اوپر لازم فرمایا۔ اور یہاں فرماتے ہیں لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا أَيْ لَيَجْرِيَنَّ عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْلِهِ وَرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ مَا تُقِرُّ بِهِ أَعْيُنُهُمْ، اللہ پاک ان کے لیے اپنا فضل، اپنی نعمت، اپنی رحمت عطا فرمائیں گے، اور اللہ ان کو قیامت میں جنت دیں گے، جنت کی نعمتیں دیں گے جس سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ اللہ ایسی جزا دیں گے کہ جس کا تصور ہی نہیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ جنت ایسی چیز ہے ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ کانوں نے اس کی وہ فضیلت سنی ہے، تفصیل سے اجمالی ذکر تو ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی دل میں انسان کے وہ گمان بھی نہیں گزرا کہ جنت کی نعمتیں کیسے ہوں گی، دریا کیسے ہوں گے، نہریں کیسے ہوں گی، حوریں کیسے ہوں گی، غلمان کیسے ہوں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو رزق دیں گے ایسا بہتر، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ کی ذات ہی ہے سب سے بہتر رزق دینے والی۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، ہم ایسی جگہ پہ ان کو داخل کریں گے جن کو وہ پسند کریں گے، یعنی جنت۔ کما قال تعالیٰ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اگر وہ مقربین ہے تو اس کے لیے اللہ کی نعمتیں ہی نہیں۔ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ الرَّاحَةُ وَرِزْقُ جَنَّةُ النَّعِيمِ، اللہ نے خبر دی کہ پھر مومن بندوں کو قیامت میں راحت بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی۔ کما قال هؤلاء ليرزقنهم الله رزقا حسنا ثم قال ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم اے بھی مہاجر سبیل میں ذالک، اللہ علم رکھتے ہیں، علم والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس ہجرت کرنے والے نے خالص میرے لیے ہجرت کی ہے، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ حلیم یحلم ویصفح ویغفر لهم الذنوب ویکفر عنہم بہجرتہم لدخلہم علیہ، اللہ تبارک و تعالی حلم والے ہیں، حلم فرماتے ہیں، اللہ پاک درگزر فرماتے ہیں، اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہجرت کے بدلے میں، اور جو انہوں نے اللہ پہ یقین کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، ایسی نعمتیں دیں گے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے راستے میں نکلیں گے، میرے دین کی مدد کریں گے، تو پھر ہم بھی ان کو ایسی نعمتیں دیں گے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ دنیا میں انہوں نے وہ نعمتیں چھوڑی ہیں جو فانی ہیں، اور ہم وہ نعمتیں دیں گے جو باقی ہیں، ہمیشہ رہیں۔ اما من قتل فی سبیل اللہ من مہاجر او غیر مہاجر، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ شہید ہونے والا ہر آدمی مہاجر ہو، مہاجر بھی ہیں، غیر مہاجر بھی ہیں، جیسے انصار بھی شہید ہوئے، مہاجر بھی شہید ہوئے۔ فَإِنَّهُ حَيٌّ عِندَ رَبِّهِ يُرْزَقُ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق بھی عطا فرماتے ہیں، اس کو اللہ پاک ایسی حیات دیتے ہیں جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يرزقون، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ اس میں جھگڑے نہ کیا کرو، لوگ جو ہے نا اختلاف میں پڑھ کے نعوذ باللہ پٹڑی سے ہٹ گئے۔ بعض لوگوں نے تو کہا کہ بھئی کوئی حیات ہے ہی نہیں، بندہ مر گیا خلاص مٹی میں مل گیا، کس سے ختم، اور وہ اس میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ عذاب قبر کا بھی انکار کر، جب ہے ہی نہیں، بندہ مر گیا، بات ختم ہو گئی۔
سوال جواب عذاب ثواب کس بات کا؟ اور بعض لوگوں نے لفظ حیات کا معنی یہ سمجھ لیا کہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگیاں ایسی ہیں کہ جہاں چاہیں آئیں جائیں، نفع پہنچائیں نقصان پہنچائیں۔ انہوں نے حیات کو ایسی تشبیہ دی کہ وہ دنیاوی زندگی سے بھی آگے بڑھ گئے۔ تو یہ جو ہے نا یہ زیادتی، آدمی کبھی افراد تفریق میں نہ پڑے۔ یہ بھی نہیں کہ حیات کا انکار کر دے، جب قرآن نص سے قطعی ہے، اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہے۔ جب شہید زندہ ہے تو نبی بطریق اولا زندہ ہے، نبی کا شان تو شہیدوں سے کروڑ درجہ بڑا۔ لیکن وہ زندگی کیسی ہے؟ اس زندگی پر کیا دنیا کے احکام مرتب ہوں گے؟ بالکل نہیں۔ اب یہ تو نہیں نا کہ شہید کی بیوی سے کوئی شادی نہ کرے اس لیے کہ وہ زندہ ہے، اور یہ تو نہیں نا کہ شہید کا مال میراث جو ہے وہ تقسیم نہ ہو، جب زندہ ہے تو زندہ کا مال کیوں تقسیم ہو، مال تو مردہ کا تقسیم ہوتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ جیسے یہ عالم ارواح تھا، پھر عالم دنیا ہے، پھر عالم برزخ ہے، پھر عالم آخرت ہے، تو ہر عالم کے احوال احکام معاملات الگ ہیں۔ ہم اسی طرح ایمان لائیں گے جس طرح قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں وعدہ دیا الست بربکم قالوا بلا۔ اب ہم کہیں کہ جی وہ ارواح کیسے تھے، ان کی شکل کیسے تھی اور حیت کیسے تھی، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی صلب سے قیامت تک جو اولاد تھی ان ارواح کو کیسے نکالا، پھر آدم علیہ السلام نے کیسے دیکھ کے پہچانا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہیں اور یہ فلاں پیغمبر ہیں۔ وہ عالم ارواح ہے، اس کے حکم بھی نرالے، شان ہی نرالی، احکام ہی نرالے۔ اسی طرح اب کوئی آدمی اپنے عقل لڑاتا رہے کہ جی عذاب قبر کیسے ہوتا ہے، کہ بندہ مر گیا ہے اور وہ تلاجے میں رکھا ہوا ہے، کولڈ سٹوریج میں رکھا ہوا ہے، اور کافر کی ناش ہے 10 سال رکھی رہے ٹھیک ٹھاک پڑی ہوئی ہے، کوئی عذاب نہیں ہو رہا۔ اچھا، اور مسلمان ہیں، مر گیا، ہم نے قبر میں دفن کیا، 2 مہینے کے بعد اتفاقاً قبر کھلی تو وہاں کوئی نہ ہڈی ہے نہ کوئی چیز ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب آدمی کے دماغ میں کیسے آئے قبر کا معاملہ؟ چونکہ عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ عالم غیب ہے۔ عالم غیب ہمیں کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ کیونکہ علم غیب اللہ کے ہاتھ میں۔ ہاں، اللہ جو دکھلا دیں گے آمنا باللہ ہے، جو حضور میرے محبوب رحمت دو عالم فرما دیں گے آمنا باللہ، بس آگے نہ بڑھے حد سے۔ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ انہما یعذبان، فرمایا 2 قبروں پہ گزرے، فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عذاب ہو رہا ہے آمنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کو دفن کیا تو آپ نے قبر پہ بیٹھے بیٹھے فرمایا سبحان اللہ 3 دفعہ۔ صحابہ نے کہا کہ کیا بات؟ فرمایا میں قبر پہ بیٹھا ہوں اور میرے صحابی کو زقت قبر نے پکڑا۔ حضور نے دیکھا ہے اور حضور کے دیکھے کو جھٹلانا کفر ہے، فآمنا باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے دفن کے بعد اپنے صحابہ کو فرمایا کہ فاسألوا له التثبیت، اپنے بھائی کے لیے اب دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھے۔ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی نے، محدث نے بھی اپنے کتابوں میں عنوان رکھے ہیں کہ انہ لیسمع قرعن آلہم، کہ میت جو ہے وہ لوٹ کے جو دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں ان کے جوتیوں کی آواز بھی سن رہی ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے محدث عظیم نے یہ باب باندھا ہے کہ سوال المنکر والنکیر، کہ قبر میں منکر اور نکیر سوال کریں گے کہ من ربک، ما دینک، ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو یہ 3 سوال ہوں گے۔ اور اسی لیے ہے کہ اللہ مومن کو ثابت قدم رکھیں گے، جب سوال ہوگا تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب میرا اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس لیے حد سے آگے نہ بڑھ۔
جتنا قرآن میں موجود ہے آمنا باللہ، جتنا حدیث رسول مبارک میں موجود ہے آمنا باللہ۔ باقی چونکہ عالم برزخ جو ہے وہ عالم دنیا سے مختلف ہے، لہذا علم غیب ہے، وہ اللہ چاہے تو کچھ کھول دے، اللہ نہ چاہے تو نہ کھول۔ اب اسی طرح عالم آخرت ہے کہ جی جنت ہوگی، آمنا باللہ۔ اب کافر کہتے ہیں کہ جناب وہ جنت کہاں ہے؟ جہنم حق ہے، کافر کہتے ہیں نہیں وہ جہنم کہاں ہے؟ ہم نے تو زمین کے گرد چکر لگا کے دیکھ لیا ہے، ہمیں تو کہیں نہیں ملی۔ تو اس لیے جو حضور نے فرمایا کہ جنت حق ہے، ہمارا ایمان۔ حضور نے فرمایا کہ معراج والی رات مجھے جنت کے اندر داخل ہو کے دکھلایا گیا۔ جب گواہی دینے والے محمد مصطفیٰ ہے تو مسلمان کے لیے اتنا کافی۔ حضور پاک نے فرمایا مجھے دکھلایا گیا کہ میری امت کے مختلف لوگ ہیں اور ان کو جہنم کے مختلف عذاب ہو رہے ہیں۔ آمنا باللہ، حضور نے فرما دیا، بات ختم۔ اب عقل لڑاتے رہیں جناب کیسے عذاب ہوگا، بندہ جل گیا، بندہ مر گیا، بندہ ریزہ ریزہ ہو گیا، بندے کی لاش نہیں ملی، جہاز کریش ہو گئے، تو عذاب کیسے ہوگا؟ یہ عالم ہی الگ ہے، عقل سے کیوں لڑاتے ہو آپ؟ اب یہ ہے جی کہ جنت اتنی بڑی ہوگی کہ اگر 7 زمینیں ہم بچھا دیں، 7 آسمان بچھا دیں تو یہ ایک جنت کا عرض بنے گا، طول تو پھر اللہ جانتے ہیں۔ جنت عرضها السماوات والارض۔ اچھا پھر ایک جنت بھی نہیں ہے، اللہ کی تو کئی جنتیں ہیں، جنت المأویٰ ہے، جنت الخلد ہے، جنت النعیم ہے، جنت الفردوس ہے، اللہ کی تو کئی جنتیں ہیں، کوئی ایک جنت تھوڑی۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہر مومن کو 70 حوریں عطا فرمائیں گے، اتنی طاقت بھی دیں گے کہ وہ 70 حوروں کا حقوق ادا کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں زمین کو بدل ڈالیں گے، آسمانوں کو بدل ڈالیں گے، بھی کیسے بدلیں گے؟ تو جس نے اب بنائی ہے وہ دوسری بھی بنا رہے گا۔ تو ہمیں عقل لڑانے کی کیا ضرورت؟ اس لیے بعض لوگ اتنا ضد میں آ گئے کہ وہ حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ وہ آپ کا حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب دور سے درود پڑھتے ہو مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور اگر میرے روضہ مبارک پہ معاجہ شریف کے سامنے کھڑتے ہو تو اللہ مجھے سنا دے۔ آمنا باللہ، بھی کیسے پہنچاتے ہیں، کیسے سناتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے، ہم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اپنے پیغمبر کو موت دینے کے بعد دنیا میں 100 سال تک کھڑا رکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عرصے پہ کھڑے ہیں، وہی موت آ گئی۔ اب پیغمبر کھڑا ہے، نہ اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے، نہ اس کے بال بڑھتے ہیں، نہ اس کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، اور نہ وہ گرتے ہیں، کھڑے ہیں بس۔ جنات آتے ہیں دور سے دیکھتے ہیں، او سم کھڑے ہیں، او چلو جلدی کرو کام کرو، ابھی آئیں گے پکڑیں گے ماریں گے۔ اب جب اللہ نے فیصلہ فرمانا تھا، اس راز کو کھولنا تھا، تو دیمک کو حکم دیا کہ ایسا حضرت سلیمان علیہ السلام جس لکڑی پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، نیچے سے دیمک لگ گئی، لکڑی کو کھاتی رہی، لکڑی کھوکھلی ہوئی، کمزور ہوئی، اور جب ٹوٹی تو حضرت سلیمان گر گئے۔ لما خر تبینت الجن، اللہ فرماتی ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام گر گئے تو اب جنوں پہ بات واضح ہوئی۔ انہوں نے کہا یار سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے، ہم تو خام کا پتھر اٹھا رہے ہیں۔ اچھا اور جن بھی دیکھو کتنا سمجھدار، انہوں نے کہا پتہ تو کرے کب فوت ہوئے۔ اچھا انہوں نے کہا کیسے پتہ کریں؟ انہوں نے کہا یار بڑی آسان بات ہے کہ لکڑی رکھ لو اور دیمک کے اندر دیکھو کہ دیمک 1 ملی میٹر لکڑی کتنے عرصے میں کھاتی ہے، اور حضرت سلیمان کا کتنا عرصہ کھا گئی ہے۔ انہوں نے کہا یار اتنے سال گزر گئے، ہم خام کا پتھر ڈھوتے ڈھوتے مر گئے۔
اللہ پاک نے اور بھی عقیدہ سمجھا دیا کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنی امت کو سمجھا دو کہ اگر جن عالم الغیب ہوتے تو اتنی بڑی مدت تک ذلیل نہ ہوتے، تو جب جنوں کو علم غیب نہیں ہے تو وہ جاہل کیسے کہتا ہے کہ جن میرے تابع ہے مجھے غیب کی خبریں دیتا ہے؟ جن کو تو خود پتہ نہیں تمہیں کیا خبر دے گا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسئلہ قبر ہے، حشر ہے، صراط ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ صراط جو ہے پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور بعض روایات میں احد من السیف تلوار سے زیادہ تیز ہے، ادب من الشعر بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب اس میں کیسے چلیں گے؟ اب عقل لڑانا ہو تو عقل تو کام نہیں کرتا نا، وہ تو پھر وہی دیہاتی والی بات ہے نا۔ ایک مولوی تقریر کر رہا تھا کہ پل صراط ایسے ہوگی ایسے ہوگی، وہ ایک دیہاتی اٹھ کے چلنے لگا، مولوی صاحب نے کہا کہاں جا رہا تھا؟ مولوی صاحب ایک ہونا کہ جنت جانے کا راستہ ہی کوئی، جب اتنی تیز ہوگی اتنی باریک ہوگی کیسے جائیں گے؟ اب عقل لڑاؤ تو عقل کچھ نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ وہاں سے گزریں گے، اور فرمایا کہ بعض مومن بندے ایسے گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے، اتنی دیر میں گزر جائیں گے۔ اللہ چاہے تو اللہ ان کو تلوار کی دھار پہ بھی چلا دے۔ اسی لیے جب قرآن نے کہا کہ یوم یصحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، کہ قیامت میں کافروں کو منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اسی طرح قرآن نے فرمایا یؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ کافروں کے بالوں کو اور پاؤں کو پکڑ کے ملا کے اللہ کے فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے کافروں کو سر کے بل چلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سر کے بل بندہ کیسے چلے گا؟ حضور نے فرمایا جس اللہ نے ٹانگوں پہ چلایا ہے وہ سر پہ چلانے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ ٹانگوں کو بند کر دے، کیا کرو گے؟ کتنے لوگ ہیں فالج گر گیا، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتے، کھڑے نہیں، چاہے چھوٹا سا ٹانگیں ہیں سب کو جائیں، بیچارہ اپنے وجود کو بھی نہیں کنٹرول کر سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، آہستہ 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 جوں جوں بڑا ہوتا جاتا ہے ہر چیز میں اللہ طاقت دیتے جاتے ہیں۔ اب جناب گھسٹنا شروع ہوا، اب دیواروں کو پکڑنا شروع ہوا، اب حضرت صاحب کھڑے ہونے شروع ہوئے، کبھی کھڑا ہوتا ہے کبھی گر جاتا ہے، اب تکڑے ہو گئے تو اور چلنا شروع ہوئے، جب بڑے ہو گیا تو ماں باپ پہ جوتے اٹھانے۔ اور جنہوں نے تمہیں اتنے چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے پالا ہے، پوسا ہے، حفاظت کی ہے، سردی گرمی سے بچایا ہے، اس کی بدبو پیشاب پخانہ برداشت کر کے اپنے ہاتھوں سے دھویا ہے، وہی جب بڑا ہوتا ہے تو سب سے بڑا دشمن ہے ماں باپ۔ دوستوں کا وفادار ہے، ماں باپ کا غدار ہے۔ دوستوں کے ساتھ ساری رات تاش کھیل رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، گپیں لگا رہا ہے، ماں باپ کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ کرو اللہ رحمت کرے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ شہید زندہ ہے آمنا، نبی زندہ ہے آمنا، اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے آمنا، اور اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ اب دیکھیں نا کہ حضرت عثمان غنی اللہ اکبر رضی اللہ عنہ جب محصور ہوئے اور ظالموں نے آپ کا حصار کر لیا، گھر کو گھیرا دے دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار پیغام بھیجا کہ یا امیر المومنین یا خلیفۃ رسول اللہ، حضور آپ خلیفہ ہیں، آپ ہمیں حکم تو کریں نا، جب تک خلیفہ حکم نہ کرے ہم کیا کریں؟ آپ ہمیں حکم کریں۔ 40-45 آدمی ہیں، باغیوں کا گروہ ہے، ان کی تو بوٹی بھی نہیں ملے گی کہ مدینے میں آ کے خلیفہ رسول پہ حملہ کریں اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ آپ حکم نہیں دیتے۔
حضرت عثمان نے جواب دیا کہ علی امیر المومنین حضرت علی، تیری محبت، تیری جذبات، تیری وفا کا بہت شکریہ، لیکن میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، محمد مدنی کے مدینے میں میں خون بہانے کا حکم نہیں دے سکتا۔ باغی مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں نا، بس ایک بندے کو مارنا چاہتے ہیں، مار دیں۔ میں اپنی زبان سے حکم نہیں دوں گا کہ میرے محبوب کے شہر میں خون بہایا جائے۔ اب حضرت علی نے پھر پیغام بھیجا، پھر پیغام بھیجا، پھر پیغام بھیجا، اور ایک دن دیوار کے آگ ساتھ کھڑے ہو گئے، اور حضرت عثمان نے اندر سے کوئی چیز رکھی اور دیوار کے اوپر آئے تو حضرت نے کہا حضرت مہربانی کریں حکم دیں۔ فرمایا علی کیوں بار بار کہتے ہو، آج تو میں نے خواب دیکھا ہے۔ بس حضور نے فرمایا عثمان میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، فرمایا آج تو میں جا رہا ہوں، بس تیری میری آخری ملاقات ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا، کیا مانا؟ حضور سے فوت ہو گئے، وفات ہو گئی، روزے افطار کا کیا مانا؟ اور یہ کیا مانا ہے کہ عثمان جلدی آؤ میں انتظار میں ہوں؟ اور اس کا کیا مانا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے دنیا میں عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی بی بی تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ بی بی فرماتی ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ فی کلامہا و مشیہا و دلہا، بی بی فاطمہ کا بولنا، اٹھنا، چلنا، بیٹھنا تصویر تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہے مجھے پھر کیسے محبوب نہ ہو، میرے محبوب کی تصویر ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں بی بی فاطمہ کی ایک بات پہ ایسی پریشان ہوئی کہ ایسی بی بی اتنی عقل والی، علم والی، یہ کیا کر رہی ہے؟ ہوا یہ ہے کہ بی بی صاحبہ تشریف لائے، حضور پاک کی مرض الوفات ہے، آخری بیماری ہے جس میں رحمت دو جہاں فوت ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے بی بی فاطمہ کو اشارہ کیا، بی بی فاطمہ قریب ہو گئی تو آپ کے کان میں بات کی تو بی بی فاطمہ رونے لگ گئی۔ اس کے بعد حضور نے پھر اشارہ کیا، بی بی فاطمہ پھر قریب ہوئی، حضور نے کان میں بات فرمائی تو بی بی ہنسنے لگ گئی۔ تو بی بی عائشہ کہتی اس دن میرے دل میں بڑی بات آ گئی کہ بی بی فاطمہ یہ ہنسنے کا وقت ہے، حضور ہم سے جدا ہو رہے ہیں، حضور کی وفات کا عالم ہے، سکرات الموت کا وقت قریب ہے اور تم ہنس رہی ہو۔ کہا میرے دل میں بہت بڑی تکلیف ہو گئی، پریشانی ہو گئی کہ بی بی نے ایسا کیوں کیا۔ خیر بہرحال وہ وقت گزر گیا، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے مجھے چین نہ آئے کہ بی بی فاطمہ جیسی بی بی نے ایسا کیوں کیا کہ حضور کی وفات ہے اور بی بی ہنس رہی ہے۔ یہ کوئی ہنسنے کا موقع تو وہ فرماتی ہیں میں مجبور ہو گئی، میں نے پوچھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اب تو مہربانی کر کے مجھے وہ راز بتلا دو۔ انہوں نے کہا اماں میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ راز کھول دوں، آپ نے مجھے جبر کیا ہے تو میں بتلاتی ہوں کہ پہلے جب حضور نے میرے کان میں بات کی تو فرمایا کہ فاطمہ اب دنیا سے میرے جانے کا وقت آ گیا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کروا دے، جانا تو ہے اللہ عزت کی بات۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آخری وقت میں جاری فرمائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلمانوں دنیا میں تو گزر جائے گی، تکلیف سے بھی گزر جاتی ہے، آرام سے بھی گزر جاتی ہے، اگلی منزل کا فکر کرو۔
کیا تو جو لوگ رات کو ایئر کنڈیشن کمروں میں سوتے ہیں ان کی بھی گزر جاتی ہے، جو باہر فٹ پاتھ پہ پڑے ہیں ان کی بھی گزر جاتی ہے، جو محلوں میں رہتے ہیں ان کی بھی گزر جاتی ہے، جو جھونپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں ان کی بھی گزر جاتی ہے، جو تم دن میں ماشاءاللہ فل ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے بھی کہتے ہو گرمی ہے ان کی بھی گزر جاتی ہے، اور اسی گرمی میں جو پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے مزدور کام کر رہا ہے اس کی زندگی تو گزر ہی جانی ہے، چونکہ دن گزر ہی رہا ہے نا جیسے گزرے۔ اور بی بی فاطمہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم میرے بعد سب سے جلدی ملنے والی مجھے تم ہو۔ تو بی بی صاحبہ حضور کے بعد صرف 6 مہینے زندہ رہی اور اس کے بعد وفات ہوگی۔ ملنے کا کیا معنی ہے؟ جب موت ہے قصہ ہی ختم ہو گیا تو ملنے کا کیا معنی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو عقل نہ لڑایا کرو، عقل بڑی نعمت ہے لیکن اگر قرآن اور حدیث کے تابع ہو، لیکن جب تم قرآن و حدیث کو اپنے عقل کے تابع کر کے دلائل اکٹھے کر کے لوگوں کو چھیڑتے ہو اور پٹڑی سے ہٹاتے ہو تو پھر وہ عقل ہلاک کرنے والی ہے۔ بس اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہے، ٹھیک ہے زندہ ہے، بس میرے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد ہیں حضرت جعفر، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جعفر کو اللہ نے پر دیے ہیں، فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اب حضور نے فرما دیا بس ہمارا ایمان ہے، اب کیسے پر دیے ہیں، وہ کیسے اڑ رہے ہیں، میت تو ان کی قبر میں رکھی ہوئی ہے اور اڑ کیسے رہے ہیں، روح اڑ رہی تھی یا جسد اڑ رہا تھا، اتنی لمبی چوڑی بحثوں میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ بھائی سورج اپنے مقام پہ کھڑا ہے، لائٹ ہر جگہ پہنچ رہی ہے، چاند اپنے مقام پہ کھڑا ہے، روشنی ہر جگہ پہنچ رہی ہے، روح اگر علیین میں ہے تو اللہ اس کا تعلق مردے سے نہیں جوڑ سکتے ہیں کہ بات ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا کے لیے جو معاملات عالم برزخ سے تعلق رکھتے ہیں، عالم آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، اچھا قرآن کہتا ہے میزان ہوگا یوم قیامت والے دن، نامہ عمل جو ہے ہمارے اعمال تلیں گے، عمل تو کیا ہم نے دنیا میں کر لیا وہ ختم ہو گیا، تلے گا کیا آخر؟ قرآن کہتا ہے والوزن یومئذ الحق، کہ قیامت والے دن میزان ہوگا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کی تولیں بھاری ہو جائیں گی وہ کامیاب ہوں گے، جن کی تولیں ہلکی ہو جائیں گی وہ ناکام ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے ہمارا ایمان ہے، اب کیا تلے گا؟ اللہ چاہے تو ہمارے اعمال کو وہاں آراز کی شکل، جوہر کی شکل دے دیں، اللہ چاہے تو نامہ اعمال کو وزن کر لیا جائے، اللہ چاہے تو خود بندے کو عمل وزن کر لیا جائے، جیسے حضور نے فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کافروں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی عبداللہ ابن مسعود کی بجلی ایک پلڑے میں رکھ دیں اور ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دیں تو میرے عبداللہ کی بجلی بھاری ہو جائے گی۔ آمنا باللہ۔ اب کوئی کہے کہ بجلی کیسے بھاری ہو جائے گی، یہ کیسے کی بات تو تب کرو نا جب تمہارا اتنا بڑا علم ہو کہ تمہیں علم غیب ہو، جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اچھا جی اب یہ مینار بنا ہے، کیسے بنا ہے انجینئر سمجھ سکتا ہے، ہمارا علم نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ستون ہے ماشاءاللہ، ایک ہی ستون، ایک پتھر یا زیادہ سے زیادہ 2 ہیں، یعنی جوڑ لگا دیا گیا، جوڑ ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ اتنا بڑا پتھر جب نہ ٹرک تھے نہ ٹریلر تھے، اتنی دور سے لایا کیسے گیا؟ اچھا اوپر دیکھ رہے ہیں آپ کے جناب ان کی مٹی کے گنبد بنے ہوئے ہیں، سامنے آپ کے گنبدیاں کھڑی ہیں نا، اوپر مٹی ہے۔ اچھا ان کو 200 سال گزر گئے، پانی نہیں گرتا، انہوں نے جو 4 چھتیں سیمنٹ سے ڈالی ہیں وہ لیک ہوتی،
اب اس کا کیا علاج؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ علم ہے ہندسے کا، یہ بات انجینئر سمجھ سکتا ہے، اس بحث سے کسی عالم کا تعلق نہیں ہے۔ اور بخاری ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، وہ عالم سمجھ سکتا ہے، وہ ڈاکٹر یا کوئی پروفیسر یا انجینئر نہیں سمجھ سکتا۔ لکل فن رجال، ہر فن میں مجال میں اللہ نے عالم رکھے ہیں، اپنا اپنا علم کر رہے ہیں۔ تو میرے محبوب نے فرما دیا ہے کہ عذاب قبر حق ہے، بس حق ہے، آمنا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرما دیا کہ جنت حق ہے، آمنا باللہ۔ حضور نے فرما دیا جنت میں حور عین ہوں گی، اور قرآن کہتا ہے کہ او ایسی ایسی پاک بیویاں ہوں گی کہ کأنہن الیاقوت مرجان، اور کہیں قرآن کہتا ہے کأنہن بیض مکنون، اور قرآن کہتے ہیں وہ ایسی پاک بیویاں ہوں گی جن کو کسی انسان تو انسان کسی جن نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ علماء کہتے ہیں عورت ہوتی ہی وہ ہے کہ جس کو ماں بائی باپ کے ہاتھوں کے بعد شوہر کا ہاتھ لگے، جن کو سب کے ہاتھ لگے ہیں وہ عورت کہلانے کی شرح حقدار ہی نہیں۔ اب جناب کیسے ہوں گا؟ آمنا باللہ۔ اچھا اللہ فرماتی ہے کہ قیامت میں ایسی ایسی نہریں ہوں گی، شراب کی بھی نہریں ہوں گی۔ پھر اللہ تو نے تو شراب حرام کر دیا ہے، پھر مومنوں کو جنت میں اتنی بڑی نہریں شراب کی، فرمایا جاہل نہ بنو، وہ تو شرابن طہورا ہوگا، وہ پلید شراب نہیں ہوگا، وہ دنیا کا نشہ وہ شراب نہیں ہوگا، وہ تو ایسا شراب نہیں ہوگا جس سے سر میں درد ہو، دماغ خراب ہو، پیٹ خراب ہو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لا یصدعون عنہا ولا هم ينزفون۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں گے جہاں ایسی آیات مبارکہ آ جائیں نا وہاں اپنا عقل نہ لڑایا کریں۔ یہ جو لوگوں کا ایک دماغ خراب ہے نا، اور جی مسئلہ میرے عقل میں نہیں آتا، تو پھر شریعت نہ ہوئی، تیرا عقل ہو گیا نا شریعت، کہ جو چیز تیرے عقل میں آ جائے وہ تو ہے ٹھیک۔ اچھا، اور دنیا میں 100 آدمی کھڑا کر دو، وہ کہے یہ عقل میں نہیں آتا، یہ نہیں آتا، یہ کہے یہ نہیں آتا، تو اس کا معنی دین ختم، صرف تیرا عقل دین ہو گیا۔ یہ آج کل کہتے ہیں نا کوئی مسئلہ ہو جی عورتوں کی آزادی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی بھئی آزادی کی کوئی حد کوئی تعریف تو کرو، آزادی کا کیا معنی ہے؟ کس چیز سے آزادی؟ شوہر سے آزادی ہو، ماں باپ سے آزادی ہو، لباس سے آزادی ہو، پھر آزادی کی کوئی تعریف تو کرو نا، تاکہ اس حد تک سوچا جائے کہ جا سکتے ہیں ہم کے نہیں جا سکتے، کہ آزادی سے کیا مراد ہے۔ اچھا، اس کو آزادی ہو یعنی وہ جو فرینڈ رکھے، جس دوست کے ساتھ آئے جائے، کوئی اس کو روک نہ سکے، حاملہ ہو جائے کوئی تانا نہ دے، حمل گروا دے تو اس کی سپورٹ کی جائے، زنا کرے تو پردہ ڈالا جائے، یہ آزادی ہے؟ اگر یہی آزادی ہے نا تو پھر اکبر الہ آبادی نے ٹھیک کہا تھا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ ایسے گندے انڈے ہیں کہ ان سے بدبو آتی ہے۔ دیکھو کیسا عقل ہے کہ بھئی پانی تو ہر آدمی اپنے گلاس میں پیے، کیوں؟ انہوں نے کہا بھئی جراثیم ہے نا تمہارے منہ کے جراثیم، اس کو لگ جائیں گے، یا بالکل ڈسپوزیبل قسم کے پلاسٹک کے گلاسوں کے پانی پیو اور پھینک دو، کوئی دوسرا اس کو یوز ہی نہ کرے۔ یعنی یہاں گلاس، ایک گلاس میں 2 بندے پانی نہ پیئیں، ایک حمام 2 بندے استعمال نہ کریں، میاں کا الگ ہو بیوی کا الگ ہو، لیکن بیوی اگر 100 بندہ استعمال کرے وہاں کچھ نہیں ہوتا۔
دیکھو کیسا عقل ہے. پیالی میں اثر ہوتا ہے، گلاس میں اثر ہوتا ہے، بیوی میں نہیں ہوتا. وہ کوئی ایسی میٹیریل دھات کی بنی ہوئی ہے کہ وہاں کوئی جراثیم اثر نہیں کرتا. لعنت ہے ایسی سوچ پر اور ایسی سوچ رکھنے والوں پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا بھائی آزادی کی حد ہے. جیسے انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ آزادی کی حد ہے، تیرا ہاتھ وہاں تک پہنچے جہاں تک میری ناک ہے، آگے تو نہ ہے، میرے ناک ہی توڑ دو. آزادی کی بھی تو حد ہے نا. تو کہو جی آزادی کی بات ہے، ناک ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو، یہ تو پھر آزادی نہ ہوئی نا. پھر میرے ناک کی آزادی کہاں گئی؟ اچھا عجیب آزادی ہے کہ عورت جناب اسکرٹ پہنے، اعتراض نہ کرو. عورت اگر کاسٹیوم پہن کے جناب غسل فرمائے، اعتراض نہ کرو. عورت اگر بکنی میں اور انڈر ویئر میں سمندر کے کنارے ریت پہ سورج سے غسل لے تو اعتراض نہ کرو. لیکن اگر وہ پردہ کرنا چاہے تو اعتراض کرو. بھی اس کی بھی آزادی ہے، اس کو کرنے دو. اگر تمہیں کپڑے اتارنے کی آزادی ہے، اس کو پہننے کی بھی تو آزادی دو نا. جو پردے میں رہنا چاہتی ہے، جو حیا میں رہنا چاہتی ہے، جو دوپٹے میں رہنا چاہتی ہے، جو اسکارف باندھنا چاہتی ہے، کہتے ہیں نہیں اسکارف باندھ کے تم سکول نہیں آ سکتی ہے. تو اس کی آزادی کہاں گئی بھائی؟ یہ اچھی آزادی ہے کہ جو تم کرو اس میں آزادی ہے، جو اسلام کرے اس کو پابندی ہے. یہ تو منافقوں کی دوہری پالیسی ہوئی نا جی کہ تمہارے لیے آزادی ہے، دوسرے کے لیے آزادی نہیں. اچھا ایک آدمی ڈرنک کرتا ہے، آزادی ہے بھائی، ایک نہیں کرتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو قرآن میں ہے یا فرمان رسول پہ ہے، آمنا باللہ، ہمارا ایمان ہے. نہ آگے بڑھو جیسے ہمارے بعض لوگ اتنا آگے بڑھ گئے، وہ کہتے ہیں جی اولیاء زندہ ہیں، اپنے قبروں میں زندہ ہیں، وہ جب چاہیں ہمارے پیر جو ہیں قبروں سے اٹھ کے ہمارے گھر آ جائیں. کیا وہ کہتے ہیں ہمارے مرشد قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو جب ضرورت ہو تو اللہ ان کی بیویاں بھی ان کو پیش کروا دیتے ہیں، یعنی قبر میں بھی پیر نہیں چھوڑتا بیوی کو. اچھی بات ہے بھائی، تعریف ہو رہی ہے بڑی شکایت ہو رہی ہے. خدا کا خوف. کہتے ہیں جی کہ جہاں چاہیں تصرف کریں، تو پھر آپ نے قبر میں بندی کیوں کیا؟ رہنے دیتے باہر 2 دن تو قبر کے باہر رکھ کے دیکھ لو پیر صاحب کو. جب مر جائے نا مولوی یا پیر، 1 ہفتے کے لیے تو رہنے دو گھر میں، دیکھو کیا حشر ہوتا ہے. محلے والے بھاگ جائیں گے. اللہ نے پردہ رکھا ہے کہ بس قبر میں دبا دو، میں جانوں وہ جانے. جیسے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ بھائی مجھے کفن ان چادروں میں دے دینا، حضور کی چادریں میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، پھر مجھے اللہ کے طرف چھوڑ دیں، میرا اللہ میرے اوپر رحم فرمائے. بس تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ شہید جو ہیں زندہ ہیں. فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ کہا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون. اور صرف یہ نہیں کہ زندہ ہے بلکہ ان کو اللہ کے ہاں رزق بھی دیا جاتا ہے. اچھا روح جو ہے وہ تو امر ربی ہے، روح تو رزق کھانے کی محتاج نہیں، نہ روٹی کی، نہ لسی کی، نہ پانی کی، نہ پیپسی کولا کی. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں الحدیث زیادہ کثیر کما تقدم، اس میں بہت حدیثیں ہیں شہداء کی زندگی کی. واما من توفی فی سبیل اللہ مہاجر غیر مہاجر وقد تضمنت هذه الآیۃ الکریمۃ والاحادیث الصحیحۃ جلال علیہ وعظیم احسان اللہ علیہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، مہاجر ہو یا غیر مہاجر ہو، صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ ان کو اللہ رزق بھی دیتے ہیں، ان پہ اللہ کا عظیم احسان بھی دائم ہے. اللہم ارزقنا موت الشہادت فی سبیلک وعلی ملت رسولک واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا بھائی فجر کے بعد اگر طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے طواف کرو کرتے رہو، بعد میں جب سورج نکل جائے اوپر آ جائے تو دو دو رکعت پڑھ لو۔ فجر کے بعد سورج نکلنے تک نماز نہ پڑھو، عصر کے بعد مغرب تک نہ پڑھو۔ باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکے میں اجازت ہے، جب طواف کرے اسی وقت 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، یہ کوئی بات نہیں، اعلیٰ اولا کی بات ہے۔ کعبۃ اللہ کے سامنے پڑھو یا حتیم میں پڑھو، جیسے کعبے کے اندر نفل پڑی ہے۔ باقی فضائل دیکھنے ہوں نا تو فضائل پکا کتاب لے لو۔ اگر مرحوم بے اولاد ہے، اس کی بیوی صرف حیات ہے، مر گیا ہے، تو علم میراث کے مفتی سے جا کے فتویٰ حاصل کریں۔ یہ مقام فتویٰ دینے کا نہیں ہوتا ہے، تو کوئی مسئلہ پوچھا تو بتا دیا۔ اگر احرام کے دوران غلطی سے میں نے موزے اور جرابیں پہن لی، لیکن طواف کے 2 یا 3 چکر کیے، کسی نے بتایا تو اتار دی، کوئی جرمانہ نہیں۔ افضل یہ ہے کہ 1-2 ریال صدقہ خیرات کر دو۔ یہ سوال ہے کیا کرے آدمی؟ کہتے جی کہ دکاندار کے لیے منافع کی شرح کیا ہو؟ منافع کی کوئی شرح مقرر نہیں، لیکن ایک اصول حضور نے فرما دیا کہ لا ضرر ولا ضرار۔ ایسا تجارت کرو نہ تمہیں نقصان ہو نہ خریدار کو نقصان ہو۔ ایسا نفع نہ کرو جو سمجھ رہے ہو کہ خریدار کو نقصان دے رہا ہوں۔ یا جیسے آج کل رواج بن گیا ہے کہ 5, 15, 20 ریال کی گھڑی ہوتی ہے 200 کی بیچ دیتے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ نفع نہیں۔ نفع جو ہے انسان خود سوچ کے سمجھ کے ایسی حد رکھے کہ اس کو اپنا بھی نقصان نہ ہو اور دوسرے کا بھی نقصان نہ ہو۔ باقی مختلف گاہکوں کے لیے، لیکن اصولی بات ایک ہے کہ جو صحیح تاجر ہوتے ہیں، دیانتدار ہوتے ہیں، ان کا ایک ریشو ہوتا ہے 20%، 25%۔ ایک بات کرتے ہیں، یہ نہیں تو یہ آیت اور بات ہے، یہ آیت اور بات ہے۔ مسلمان تو ایک بات کرتے ہیں جی کہ میں اپنے موٹاپے سے تنگ آ گیا تھا، میں نے دعا کی کہ اگر میں پتلا ہو گیا تو میں 100 نفل پڑھوں گا۔ میرا معدہ خراب ہو گیا، پتلا تو ہو رہا ہوں لیکن معدے کو رو رہا ہوں، نہ ادھر راضی ہو نہ ادھر راضی ہو، تو کیا کرے آدمی؟ علاج کراؤ حکیم سے، مولوی کیا کرے؟ کہتے ہیں جی کہ بعض ہمارے ملک کے قبائلی علاقوں میں لڑکیوں کو فروخت کرتے ہیں۔ اصل بات فروخت کی نہیں ہے۔ میں نے کچھ قبائل کے سرداروں سے بات کی، انہوں نے کہا مکی صاحب دیکھو، فروخت تو ہم تب کریں جب ہم محتاج ہوں، ہم خود کروڑوں پتی ہیں تو پھر بیٹی کو۔ نے کہا ہمارے ہاں یہ ایک عادت ہے کہ بیٹی کے پیسے جو ہیں اس کی شان بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں، یعنی ہماری بیٹی ایسی بے قدر نہیں تھی کہ ہم نے ایسے دے دی۔ انہوں نے کہا ہم بیچتے نہیں ہیں، جیسے جیسے قبیلے کی شان ہوتی ہے، لڑکی کی جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو اچھا جی 5 لاکھ روپیہ دو، 10 لاکھ دو، تاکہ ہمارا سر اونچا ہو جائے، ورنہ ہم تو خود کروڑوں پتی ہوتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے بیٹیاں بیچنے کی؟ میں نے کہا ہم بیچتے نہیں ہیں، ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا۔ اچھا یہاں بھی بعض قبائل میں رواج ہے، وہ کہتے ہیں جی شادی کرنی ہے تو 1 لاکھ ریال حق المہر دو گے، اور شادی کا جو ولیمہ ہوگا کھانے کے اندر 100 اونٹ ذبح کرے گا شوہر، تاکہ پتہ لگے کہ میری عزت کی ہے۔ تو یہ قبائلی رواج ہے، اسلام کا کوئی حکم نہیں۔ اسلام کہتا ہے یہ سب سے بہتر وہ عورت ہے جس کے نکاح میں مہر میں کوئی غلا نہ ہو، مہنگائی نہ ہو، آسانی ہی آسانی ہو۔ جیسے کہ حضور پاک نے اپنی شادی فرمائی، صحابہ سے کہا کہ اپنے گھر سے کھانا لے آنا، کٹھے بیٹھ کے کھا لیں گے، میری شادی کا کھانا ہو گیا بس، ورنہ وہ بیچتے نہیں ہیں، یہ غلط بات۔ ماضی کے آگے سے بالکل نہ گزریں، حدیث میں سخت وعید ہے۔ حضور نے فرمایا بندے کو پتہ ہو کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 سال کھڑا رہے لیکن آگے نہ گزرے، اگر مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، میرا خیال تھا میں عمرہ کر لوں گا، لیکن میں نے عمرے کا احرام باندھ لیا، جب طواف میں آیا دوپہر تھی، گرمی تھی، طواف چھوڑ دیا، نہیں کیا۔ بہرحال تو پھر ٹھنڈے وقت میں کر لیتے، ریڈی میں کر لیتے، اگر احرام کھول دیا ہے عمرہ بھی کرو، ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ یہ بچوں کا کھیل ہے کہ گرمی لگے عمرہ چھوڑ دو، یہ اچھا عمرہ ہے بھائی۔ میں نے قربانی کے پیسے بینک میں دیے تھے، اللہ قبول کرے۔ ایک آدمی نے حج پڑھا ہے لیکن مدینے نہیں کیا، اللہ نصیب کرے۔ حج تو اس کا ہو گیا لیکن مدینے سے محروم ہونا بھی تو بہت بڑی بدقسمتی۔
بھائی جہاد ایک ہر جہاد کا حکم ہے، مثلا کافر ہم پہ حملہ کر دیں تو اب فرض عین ہو جائے۔ اگر ہم پہ حملہ نہیں کرتے، کسی دوسرے ملک میں مسلمانوں پہ حملہ ہوا ہے تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے فرض عین ہے۔ اگر وہ کمزور ہوں تو پھر قریب والوں کے لیے ہے، پھر ان کے بعد والوں کے لیے ہے۔ جہاد کے اندر حکم ہے، احکام ہیں، آدمی کو ان کے بارے میں علماء سے تفصیل سے پوچھنا چاہیے اور پھر عمل کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جی بعض مشینیں بنی ہوئی ہیں، ایسے فوٹو دکھاتے ہیں کعبہ شریف کا نظر آتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ کہ شہر میں جس جگہ بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملے گا۔ جی کہ مکہ کے حرم میں، طواف میں، صفا میں، نماز میں اکثر نوجوان لڑکیاں بغیر پردے کے ہوتی ہیں، اور بعض ملکوں کی لڑکیاں بے انتہا خوبصورت ہوتی ہیں، شیطان وساوس ڈالتے ہیں، ہماری نظریں ان پہ پڑتی ہیں۔ بہرحال آپ توبہ کریں، دعا کریں، اللہ ان کو حیا دے کہ کوئی بے پردہ ہو کے اللہ کے گھر میں نہ آئے۔ یہ نہیں پتا کہ کوئی بیٹی ہے امام صاحب کی یا نہیں ہے، کتاب اٹھا لو تاریخ کی، پڑھ لو بس۔ کہتے ہیں کہ جی لوگ آتے ہیں کفن کا کپڑا دھوتے ہیں، شریعت کا تو کوئی حکم نہیں، بس یہ اپنی محبت میں کرتے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، مسئلہ کوئی نہیں۔ اللہ رسول نے کوئی حکم نہیں دیا کہ کفن دھو کے آؤ۔ اگر ایک آدمی نے جدہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا بالکل ہو جائے گا۔ ایک آدمی زمزم لے کے جاتا ہے، گلاس بھی لے جائے، ہم مفت کا مال ہے جو بھی لے جاؤ، تمہارے بس میں ہو تو ڈبے بھی ساتھ لے جاؤ، حاجی نہ ہوئے ان کے بس میں ہو نا، یہ تو قالینیں بھی لپیٹ کے لے جائیں، بالکل لے جاؤ جی، اسی لیے گلاس رکھے ہیں، لے جاؤ مزے کرو۔ یار عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھیں وہ جائز ہے۔ حرم شریف میں آپ کا جوتا گم ہو جائے تو ہم کسی اور کا جوتا لے لیں۔ اچھا تم دیکھو نا ماشاءاللہ پڑھے لکھے، اگر بیوی گم ہو جائے پھر یہ مسئلہ تم بتاؤ، جوتے والا میں بتاؤں، گم ہو گیا دوسرے کا لے لو، بیوی گم ہو جائے، اللہ کے بندے جوتا ہے کچھ ہے حرام ہے کیوں لو دوسرے کا؟ اپنا جوتا لفافے میں باندھ کے اس کو ساتھ رکھو۔ طواف خواتین جب طواف کریں تو چہرہ بھی، ہاتھوں پہ بھی اور پاؤں پہ بھی جراب ہو اور سب چھپا ہو بدن۔ میری نانی اماں ہیں، بیمار ہیں، میری نانی اماں، پھر ماں، پھر آنٹی۔ آنٹی ضروری لکھتا تھا، آنٹی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اینٹیک سے ہے یا اینٹی الرجک ہے، کیا چیز ہے مجھے کیا پتا، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں نا بھائی۔ آنٹی کا مادہ جو ہے یہ اینٹیک سے ہے یا اینٹی سے ہے یا انفیکشن سے ہے، بلا کیا ہے؟ اللہ انگریزی اتنا سوار ہو گئی ہے زبان پہ، سمجھتے ہیں انگریزی کا لفظ بولیں گے تو ہم پڑھے لکھے ہیں، یعنی دشمن کی بولی بولے تو پڑھا لکھا ہے، محمد مصطفیٰ کی بولی بولے تو ملا۔ اس سے بڑا اب کی حالت کیا ہو؟ طواف کے بعد نفل، کوئی نفل نہیں ہے، ان لوگوں نے پتہ نہیں کیوں نفل 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 بنا رکھا ہے، کوئی نفل نہیں، وہ تو واجب الطواف ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ حال جب ہو رہا ہے سورج سر پہ ہو، نہ پڑھیں بعد میں پڑھیں۔ نماز کے دوران میں اپنی نظریں جو ہیں وہ کعبے پہ رکھیں یا نیچے رکھیں، سجدے کی جگہ پہ رکھیں۔ نماز جو ہے بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، جتنی عاجزی ہوگی اتنی اللہ زیادہ اجر دے، اتنی تواضع ہوگی، خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، اور نظر سجدے کے مقام پہ ہوگی انشاءاللہ، ادھر ادھر نہ بہکے، اور بالکل یہ خیال ہو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ مقام نہیں تو یہ تو یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہ ہم گاؤں سے نکل کے شہر چلے جائیں کوئی بات نہیں، اگر آپ کو شہر میں آرام ہے چلے جائیں، گاؤں میں تکلیف ہے جا سکتے ہیں، جائیداد بیچ سکتے ہیں بالکل بیچ سکتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ گاؤں کے حالات خراب ہوتے ہیں کیونکہ گاؤں میں وڈیرے ہیں، سردار ہیں، جاگیردار ہیں، گودے ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، سفاق لٹیرے ہیں، اور شہر میں تھوڑا آدمی بچ جاتا ہے اس لیے جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بیماری ہے، میرا ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، ہر نماز کے لیے لیا طواف کریں، وضو کریں۔ مثلا آپ نے مغرب کے لیے جو وضو کیا ہے اب عشاء تک کافی ہے، طواف کرو، نفل پڑھو، ہوا چاہے خارج ہوتی رہے۔ عشاء کے لیے پھر نیا وضو،
اگر پاسپورٹ ہماری جیب میں ہے جائز ہے، مجبوری ہے، کیا کریں؟ اگر نماز جنازہ کے درمیان میں شریک ہیں، 2 تکبیریں رہ گئی، تو جب امام سلام پھیر لے آپ جلدی جلدی 2 تکبیریں پوری کر لیں، اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک طواف کر کے عمرہ کر کے والد کے لیے الگ کریں، والدہ کے لیے الگ کریں۔ طبقات جہنم لا شک فی ذلک ان فیہا طبقات ولہا 7 ابواب ولہا درکات، واما تقسیمها كهذا لليهود وهذا للمجوس وهذا لكذا وهذا لكذا فانظر في الكتب في الروايات. واما في القرآن جاء ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، معنى فيها اسفل فيها فوق فيها بعد ان للجنات درجات والجہنم درکات۔ اگر قرآن پہ قسم کھائی کفارہ ادا کرے، قرآن اللہ کا کلام ہے نا۔ کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں جب صفا مروہ دوڑتے ہیں تو کندھا نکالتے ہیں، بعض نہیں نکالتے، نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کندھا نکالنے کا حکم جو ہے صرف طواف میں ہے، اور طواف کے بھی پہلے 3 چکر کے بعد کندھے نکالنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے عمرے والے تو جہاں سے احرام باندھتے ہیں نا اپنے ملک سے، وہیں سے کندھا نکال لیتے ہیں، ساری نمازیں مکروہ۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ دوڑنے کے بعد وہ اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر لے، بالکل جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ کہ بعض لوگ مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں، پھر 6 رکعت نوافل پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پڑھا کریں، 100 رکعت پڑھیں۔ اگر عمرے کے دوران میں بھول ہو جائے، کیا بھول ہوئی یہ بھی تو لکھے نا کہ بھول میں آپ نے کیا کیا، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جب پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہوا ہے تو بس بھول گئی تو اللہ معاف کرے بس۔ جب یا تو تعین ہو نا کہ میں نے یہ غلطی کی، جب غلطی کے بارے میں معلوم نہ ہو تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سارے مسلمان دل سے دعا کریں کہ اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المجاہدین فی کل مکان یا قوی یا عزیز۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اولادنا واولاد المسلمين، امورنا وامور المسلمين، اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين۔ اللهم اجعلنا واجعلهم من الناجحين راشدين فائزين عبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ